آج سے تقریباً 861 سال پہلے سال 1162 دریائے اونون کے کنارے بورجگین قبیلے کے سردار یسوگی کے ہاں پیدائش ہوتی ہے ایک بچے کی، جس کا نام رکھا جاتا ہے تیموجن۔ یہ وہی بچہ تھا جو بعد میں دنیا کا حکمران بنا، جسے تاریخ میں چنگیز خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب وہ صرف 9 سال کا تھا تو تاتاریوں کے ایک گروہ نے اس کے والد کو زہر دے دیا۔ باپ کے مرنے کے بعد قبیلے نے اس کے خاندان کو بھی نکال دیا۔ اپنی نوعمری کے دوران حریف قبیلوں نے اسے اور اس کی جوان بیوی دونوں کو اغوا بھی کر لیا تھا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود 20 سال کی عمر تک اس نے خود کو ایک مضبوط جنگجو اور رہنما کے طور پر قائم کر لیا تھا۔ سال 1205 اپنے حامی فوجیوں کو جمع کرنے کے بعد اس نے اہم قبائل کے سربراہوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنا شروع کر دیا تھا اور پھر اسے اپنے قوم کا سربراہ چن لیا گیا۔ اس وقت پوری منگول قوم کی آبادی تقریباً 2 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، جس میں عام شہری بھی شامل تھے اور تقریباً 70,000 فوجی بھی شامل تھے۔ سال 1206 اور پھر اسے چنگیز خان کا نام دیا گیا، جس کا مطلب ہے عالمگیر حکمران۔ پھر چنگیز خان نے اپنی توجہ بیرونی فتح کی طرف مبذول کرنا شروع کر دی تھی۔ چنگیز خان کی پہلی مہم منگولیا سے باہر شمالی مغربی چین کی شی شاہ سلطنت کے خلاف ہوئی۔ سال 1209 منگولوں نے ایک بڑا اقدام شروع کیا جس نے انہیں شی شاہ کے دارالحکومت ین چون کی دہلیز تک پہنچا دیا۔ سال 1211 سے لے کر 1215 تک جن ڈائنیسٹی فتح کی گئی۔ چنگیز خان نے جن کی راجدھانی یانجنگ پر قبضہ کر لیا۔ سال 1219 میں چنگیز خان نے خوارزم سلطنت کے خلاف جنگ کی۔ موجودہ دور میں ترکمانستان، ازبکستان، افغانستان اور ایران ہیں۔ جب چنگیز خان 1225 میں منگولیا واپس آیا تو اس نے بحیرہ جاپان سے لے کر بحیرہ کیسپیئن تک ایک بڑا علاقہ اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ اگرچہ یہ یقینی طور پر جاننا ناممکن ہے کہ منگول فتوحات کے دوران کتنے لوگ مارے گئے تھے۔ بہت سے مورخین یہ تعداد کہیں 40 ملین کے قریب بتاتے ہیں۔ منگولوں کے حملے نے پوری دنیا کی آبادی کو 11% تک کم کر دیا تھا۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی کے دوران 11 ملین اسکوائر کلومیٹر کا ایریا فتح کیا۔ روایات کے مطابق کچھ مورخین کا یہ ماننا ہے کہ چنگیز خان سال 1227 میں گھوڑے سے گرنے سے لگنے والی زخموں سے ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ کہیں ملیریا یا پھر گھٹنے میں تیر لگنے کی وجہ سے بھی ہلاکت کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ چنگیز خان کے مرنے کے بعد برکھان خلدون نامی منگولیا کی پہاڑ یا اس کے آس پاس اسے دفنا دیا گیا تھا۔ آج تک اس کی قبر کا صحیح مقام کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ اسے دفنانے کے بعد وہاں موجود سارے لوگوں نے وہاں گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ گھوڑے دوڑانے کے بعد ایک دوسرے کو قتل کر دیا تھا اور پھر جب دوسری فوج آئی اس نے موجود لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس طرح آج تک کسی کو معلوم نہیں اس کی قبر کی لوکیشن کیا ہے۔ دوستو، چنگیز خان کے حوالے سے ویڈیو کیسے لگی آپ کو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔